السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی حبیبہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الباطل کان زہوقا، صدق اللہ البصیر القدیر وصدق رسولہ الرشید النذیر۔ اللہم ربی ارنی بجمالک اغثنی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ سب سے پہلے تو آپ حضرات یہ ارشاد فرمائیں کہ میری آواز آپ تک صحیح طور پر پہنچ رہی ہے۔ چلیے ماشاء اللہ، اچھی بات ہے، اس لیے کہ آپ تک آواز پہنچنا بہت ضروری ہے۔ غلط فہمیوں کے جالے تبھی ہٹیں گے کہ جب آواز پہنچے، اور آج کا جو یہ لائیو پروگرام ہے، آج کی یہ لائیو ہماری آپ کی ملاقات ہے، یہ بڑی تسلی ہے۔ میں بھی بہت کھا پی کر بیٹھا ہوں، پتہ نہیں کتنا وقت لگے آپ لوگوں کے ساتھ، سب محبت والے ہیں، اور امید ہے آپ بھی کھا پی کر بیٹھے ہوں گے۔ سب سے پہلے میں شکریہ ادا کروں گا اپنے ان تمام محبین کا کہ جنہوں نے گزشتہ 3-4 دنوں سے مجھے اور میرے والد گرامی کو گالیاں دے دے کر مجھے مجبور کیا اس بات پر کہ میں ان محبت والوں کے روبرو ہوں اور ان سے کچھ عرض کروں۔ یقیناً ابھی مجھے آمنے سامنے دیکھ کر بھی ان کا بہت دل کر رہا ہوگا مجھے گالیاں دینے کا، اور بار بار دل میں آ رہا ہوگا کہ اور دیں اور دیں اور دیں۔ بالکل دیجیے گا، دل بھر کر دیجیے گا، اس کی ہمیں عادت ہے، اور یہ عادت کوئی نئی نہیں ہے، 1400 سال سے یہی عادت پڑی ہوئی ہے، ہمارے آباء و اجداد کی عادت رہی، ان سے وراثت میں ہمیں ملی، تو یہ کوئی نئی چیز نہیں ہے ہمارے لیے۔ اور یہ گالیاں ہمیں ملنا یہ تو بہت چھوٹی سی بات ہے میرے عزیزو، ہمیں تو اس سے بھی بہت زیادہ اور بہت کچھ ملا ہے۔ ہم تو اس خاندان کے ہیں کہ ہم زندہ ہوں تو ہم پر تیر برسائے جائیں، ہم مر جائیں تو ہمارے جنازے پر تیر برسائے جائیں، ہم تو اس قبیلے اس خاندان سے ہیں۔ بہرحال، تو سب سے پہلے میں آپ کا شکریہ ضرور ادا کرنا چاہوں گا، جو میرے مریدین ہیں، محبین ہیں، سلسلے سے وابستہ ہیں، ان کا شکریہ بعد میں اگر وہ بھی موقع لگا تو، لیکن آپ حضرات کا شکریہ ضرور ادا کروں گا۔ مگر ایک گزارش میں ضرور کرنا چاہوں گا آپ سے کہ آپ جو چاہیں
کہنا چاہیں بالکل کہہ سکتے ہیں، آپ کا حق ہے۔ سوشل میڈیا ایسا ہی پلیٹ فارم ہے کہ ہر آدمی کو اپنی بات کہنے کا حق ہے، چاہے وہ صحیح کہے غلط کہے، کہہ لیتا ہے وہ۔ ہاتھ میں موبائل ہونا چاہیے، ایک فیس بک آئی ڈی ہونی چاہیے اور ساتھ میں کچھ نیٹ ورک ہونا چاہیے۔ لیکن تھوڑا سا میری بات کو سن لیجیے گا، صحیح لگے تب بھی سبحان اللہ، نہیں لگے تب الحمدللہ۔ اس کے بعد بھی گالی دینے کا دل چاہے بالکل دیجیے گا، لیکن پہلے بات سن لیجیے گا، اس لیے کہ مرنا تو ہے، ایک نہ ایک دن دنیا سے جانا ہے، اور قبر میں حشر میں یہ سوال آپ سے ضرور ہوگا کہ آپ نے سنا کیوں نہیں؟ سن تو لیتے، سمجھ تو لیتے کم سے کم، ٹھیک ہے نا؟ چلیے بات کا آغاز کرتے ہیں۔ سرزمین گجرات اور اس کا ایک بہت ہی عظیم الشان شہر سورت جانے والا تھا۔ ہمارے ایک مرید نے ذکر کیا کہ میں شیخ الاسلام حضرت مدنی میاں صاحب قبلہ سے ملاقات کے لیے جا رہا ہوں۔ تو میں نے ان سے کہا کہ ٹھیک ہے آپ جا رہے ہیں تو مجھے بھی بہت دن ہو گئے ملاقات کیے ہوئے، میں بھی ملاقات کروں، اور ایک عظیم شخصیت ہیں تو دیدار کرنا چاہیے۔ ایک عرصہ ہو گیا، تو وہ جمعے کو جانے والے تھے اور میرے پاس اس کے 2 دن بعد کا اتوار کا وقت تھا۔ میں نے کہا ٹھیک ہے میں بات کر کے دیکھتا ہوں۔ اتوار کا وقت مل گیا اور ملاقات پکی ہو گئی۔ اس کے بعد سنیچر کا دن آیا، اتوار کو ہم جانے والے تھے، میں سورج پہنچ چکا تھا، سنیچر آیا، مغرب کے بعد میں ایک دعوت میں تھا، اور اسی دعوت کے دوران تقریباً 7-8 بجے کا وقت رہا ہوگا، مجھے ان کا فون آیا، ابھی نام میں کسی کا نہیں لے رہا ہوں، کہ حضرت ایسا ہے کہ ادھر سے کال آئی ہے کہ شہزادہ مجدد مراد آبادی ملاقات کے لیے آ رہے ہیں، تو ہم یہ چاہتے ہیں کہ ان کو اس موقع پر خلافت سے بھی نواز دیا جائے اور حضرت شیخ الاسلام سے خلافت دلوائی جائے، اور حضرت بھی یہی چاہتے ہیں۔ ہمارے مرید کے پاس حضرت مدنی میاں صاحب قبلہ کے ایک مرید کا فون آیا، اور حضرت مدنی میاں صاحب قبلہ کے اس مرید کی حضرت حمزہ میاں صاحب قبلہ سے بات ہوئی۔ جب یہ بات میرے پاس آئی تو میں نے کہا دیکھیے ایسا ہے کہ یہ سارے حالات جو ہونے والے تھے جو ہوئے، یہ سب میرے دماغ میں گردش کرنے لگے، سب گھومنے لگا، اور صرف یہی نہیں گھومنے لگا بلکہ پچھلے 25 سالوں میں جو کچھ ہوا ہے وہ سب بھی گھومنے لگا۔ میں نے تھوڑا سوچا اور پھر میں نے فون پر ان سے کہا کہ میں ابھی اس پر ذرا سوچ وچار کر لوں، اپنے حضرات سے مشورہ کر لوں، پھر آپ کو بتاؤں گا۔ میں نے اس کو سوچا، پوری رات گزری، پوری رات تو نہیں سوچا، 12-1 بجے تک میں نے فیصلہ کر لیا تھا۔ جب مجھے سارے حساب کتاب دکھ گئے، ٹھیک ہے کوئی پریشانی نہیں۔ اگلے دن صبح پھر مجھے فون آیا کہ حضرت پھر وہاں سے فون آیا ہے کہ آپ نے کیا فیصلہ کیا؟ میں نے کہا نہیں ٹھیک ہے کوئی دقت نہیں ہے، اگر وہ دے رہے ہیں سبحان اللہ۔ لیکن تھوڑا یقین نہیں ہو رہا تھا، اسی لیے میں نے کسی کو بتایا نہیں، جو لوگ میرے ساتھ کار میں تھے ان کو بھی نہیں بتایا، اور حد تو یہ ہے کہ اپنے اہل خانہ کو بھی نہیں بتایا۔ میرا پہلے دیکھیں کیا ہوتا ہے۔
ایسا تو نہیں کہ یہ باہر والے حضرات کی کوشش ہو اور حضرت نہ چاہتے ہوں، بلا وجہ خیر پہنچے، اور پہنچنے کے بعد حضرت سے ملاقات ہوئی اور حضرت نے نوازا، چائے بھی، کولڈ ڈرنک بھی پلائی، ناشتہ بھی کرایا۔ الحمدللہ مل کر بہت خوشی ہوئی۔ مجھے دیکھا تو ارشاد فرمایا کہ تمہیں دیکھ کر تمہارے والد گرامی یاد آ گئے۔ میں نے بھی عرض کیا کہ جی حضرت، میں آپ سے دوسری مرتبہ شرف ملاقات حاصل کر رہا ہوں، اور میں نے ایک واقعہ سنایا۔ سیدنا حضور امام اہل سنت سرکار کلاں کچھوشوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چہلم شریف کے موقع پر میں اپنے والد گرامی حضور مجدد مراد آبادی سید محمد انتخاب حسین قدیری اشرفی مداری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ گیا تھا، اور پھر جب ہم دفتر کی طرف بڑھے تو حضور مدنی میاں قبلہ چارپائی پر آرام فرما رہے تھے، اور جیسے ہی میرے والد گرامی قریب ہوئے تو حضور شیخ الاسلام نے ارشاد فرمایا، آئیے شیر پنج سلاسل آئیے، آئیے شیر پنج سلاسل آئیے۔ تو یہ واقعہ میں نے بیان کیا حضور شیخ الاسلام کے سامنے، اور بہت مسرور ہوئے، بہت ایک دم زور سے ہنسے، تب کہ بہت ہلکی آواز میں آپ گفتگو فرما رہے تھے، غالباً یہی عادت ہے، مگر اس وقت بہت خوش ہوئے، اور پھر اور چند باتیں ارشاد فرمائیں، نوازشات فرمائیں، بزرگ ہستی ہیں۔ اور پھر آپ نے وہ خلافت نامہ اپنے ہاتھوں سے تحریر فرمایا، اور ایک لائن جو لکھی میرے نام کی، تو اس میں بھی بہت کچھ لکھا۔ وہ خلافت نامہ آپ لوگ دیکھ چکے ہوں گے، اس میں صرف نام نہیں ہے بلکہ بہت سارے اعزازات ہیں، انعامات ہیں۔ تو ایک لائن لکھی، مگر وہ ایک لائن لکھنے کے لیے تقریباً 7 منٹ کا وقت آپ نے لیا، بہت سوچ بچار فرما کر آپ نے سوچ سمجھ کر اس کو لکھا، اور پھر وہ سند خلافت مجھے عطا فرمائی۔ اس موقع پر اور بھی چند لوگ تھے کہ جن کو خلافت دینا تھی، تو فرمایا کہ یہ کیونکہ خصوصی خلافت ہے، اور فرمایا کہ مثالی خلافت ہے، اس لیے ہم اس کو مزید خصوصی بناتے ہوئے آج کسی اور کو خلافت نہیں دیں گے، آج صرف مولانا قدیری صاحب کو ہی خلافت دی جائے گی۔ تو یہ ان کی نوازش۔ بہرحال وہ خلافت نامہ میں نے لیا، اور پھر میں نے برجستہ ایک بات کہی کہ جو حقیقت ہے کہ حضرت میں اس خلافت کی وجہ سے اشرفی نہیں ہوا ہوں، الحمدللہ میں پہلے سے اشرفی ہوں، میں پہلے سے اشرفی ہوں۔ حضور سرکار کلاں کچھوچوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت میرے والد گرامی حضور مناظر اعظم مجدد مراد آبادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حاصل تھی، تو اس نسبت سے میں اشرفی ہوں الحمدللہ۔ تو پھر ہنسے اور ارشاد فرمایا کہ ہاں ہاں، آپ تو اشرفی بھی ہیں، مداری بھی ہیں، اور کچھ نسبتیں تو آپ لکھتے بھی نہیں ہیں، آپ مراد آبادی بھی ہیں، آپ اتر پردیشی بھی ہیں، آپ تحت السمائی بھی ہیں۔ ارشاد فرمایا، بہت خوبصورت ماحول الحمدللہ۔ بہرحال اس کے کچھ وقت کے بعد میں نے بہت اختصار کیا ہے، میں وہ پوری میٹنگ کی آپ کو منظر کشی نہیں کر رہا ہوں، مختصر سا میں بتا رہا ہوں آپ کو۔ تو پھر میں وہاں سے رخصت ہوا، اور اس کے بعد پھر چلتا رہا، میں گھر آ گیا۔ 3 روز سے یہ جب ہنگامے شروع ہوئے اور کچھ لوگوں کو پریشانی ہوئی کہ یہ جو 2 طاقتیں ہیں یہ پھرے کیسے ہو رہی ہیں، یہ قدیری، مداری اور اشرفی یہ اتنے قریب کیسے آ رہے ہیں، کیونکہ الحمدللہ میں قدیری ہوں، اشرفی ہوں، مداری ہوں، اور چلتا پھرتا مداری نہیں ہوں، انتخاب مدار کا وارث و جانشین ہوں۔
سرزمین مکنپور شریف کے سادات کرام مجھے مولانا صاحب، مفتی صاحب کہہ کر نہیں بلاتے ہیں، مجھے بھائی کہہ کر بلاتے ہیں، اتنی شفقت فرماتے ہیں مجھ پر۔ تو ظاہر سی بات ہے کہ یہ قربتیں اور بڑھ جاتی۔ تو کچھ لوگ کہ جن کو جو بے روزگار ہیں آج کل اور یوٹیوب پر، فیس بک پر اپنا کام چلا رہے ہیں، آڈیو ڈال کر، ویڈیو ڈال کر، پھر جو سے پیسے آتے ہیں، کام چلتا ہے ان کا، انہیں کام مل گیا، انہوں نے کہا چلیے کام شروع کرتے ہیں، کام شروع ہو گیا۔ ایک دن گزرا، دوسرا دن جب آیا اور میں نے یہ سارے حالات دیکھے تو مجھے اچھا نہیں لگا کہ میری وجہ سے حضرت شیخ الاسلام قبلہ کو پریشان کیا جائے، کیونکہ وہ عمر کے اس حصے میں ہیں کہ ان کی عظمتوں کو سراہنا چاہیے، ان کی قدر کرنی چاہیے، انہوں نے جو دین و سنت کے لیے خدمات کی ہیں ان پر ان کو خراج تحسین پیش کرنا چاہیے۔ وقت یہ ہے، نہ کہ اس بات کا وقت ہے کہ ان کو تنگ کیا جائے، ان کو ذہنی اذیت دی جائے۔ تو یہ سب ماحول دیکھا تو اب چونکہ ہم تو ہیں قربانی والے، پھر وہی بات کہہ لیجئے کہ 1400 سال سے روش چلی آ رہی ہے، قربانی دینی ہے۔ تو میں نے اپنے طور پر فیصلہ کیا، جو اپنے کچھ علماء کرام ہیں ان سے مشورہ کیا کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ حضرت کو وہ خلافت جو انہوں نے عطا فرمائی ہے واپس کر دیتا ہوں، تو یہ جھگڑا جو ہے ختم ہو جائے گا، ٹھنڈا ہو جائے گا اور یہ سب پریشانیاں ختم ہو جائیں گی۔ کیوں؟ وہ اس لیے کہ دنیا کے حالات کیا ہیں، ملک کے حالات کیا ہیں، مسلمانوں کے حالات کیا ہیں، یہ کسی سے چھپے ہوئے نہیں ہیں۔ ایسے ماحول میں اگر ہم دست بگریباں رہیں تو ظاہر سی بات ہے کہ یہ کہیں سے کہیں تک مناسب نہیں ہے۔ تو میں نے فوراً یہ فیصلہ کیا کہ اس چیز کو ختم کیا جائے، یہ مسئلہ ختم ہو جائے گا۔ تو میں نے کل صبح فجر کے بعد، اذان کے کچھ دیر کے بعد میں اٹھا، جماعت تیار تھی تو پہلے نماز پڑھی، اس کے بعد فجر کے فوراً بعد میں نے چائے بعد میں پی، پہلے میں نے وہ اعلان واپسی خلافت مضمون میں نے ٹائپ کیا اور وہ تیار کر کے پھر میں سو گیا۔ قریب 11 ساڑھے 11 بجے آنکھ کھلی تو میں نے وہ مضمون اپنا کچھ حضرات کو بھیجا۔ میرے پاس واٹس ایپ کی وہ پوری ڈیٹیلز موجود ہیں کہ تقریباً 12 بجے کے آس پاس، 12:04 پر میں نے وہ اعلان واپسی خلافت کتنے لوگوں کو بھیجی کہ آپ اس پر ذرا سا نظر ثانی فرما لیں، کوئی کمی بیشی تو نہیں ہے۔ اور پھر تقریباً 1:04 پر میں نے اس کو سوشل میڈیا کے حوالے کر دیا، اور اس کے بعد تقریباً 1:28 پر ایک چینل سے اعلان کیا گیا کہ میری خلافت کو رد کر دیا گیا ہے۔ تو میرے خلافت کے رد ہونے کا جو اعلان ہوا وہ 1:28 پر ہوا۔ تحریر اس وقت بھی نہیں آئی تھی، تحریر 2 بجے کے بعد آئی ہے۔ خلافت رد ہونے کی تحریر 2 بجے کے بعد آئی ہے، اور میرے واپسی کا اعلان، میری واپسی کی تحریر 1:04 پر سوشل میڈیا پر جا چکی ہے۔ تو میں نے خلافت واپس کی ہے، اور واپس اس لیے نہیں کی کہ میں اس کی قدر نہیں کرتا، بلکہ اس لیے کہ میں اس خلافت کی آڑ میں کسی کو کوئی گیم کھیلنے نہیں دینا چاہتا تھا۔ تو یہ اس لیے میں نے کیا۔ لیکن جب وہ تحریر آئی تو مجھے ایک افسوس ہوا۔ اب یہاں سے آپ ذرا سا سنیے گا، یہ تو برا واقعہ میں نے بیان کر دیا، اور جو واقعہ بیان کیا ہے ایک ایک جملے کا، ایک ایک بات کا ذمہ دار ہوں۔ مکمل ویڈیو ریکارڈنگ میرے پاس ہے۔
جو کالس ہوئی ہیں ان کی آڈیوز میرے پاس ہیں. کوئی بات نمبر 2 کی نہیں. نہ ابا نمبر 2 کی بات کرتے تھے نہ بیٹا کرتا ہے. اپنے چلتا ہی نہیں ہے یہ کام. جب میں نے وہ تحریر دیکھی تو پہلی نظر میں مجھے یہی سمجھ میں آ گیا کہ یہ حضرت مدنی میاں صاحب کی تحریر ہے ہی نہیں. یہ تحریر ان کی نہیں ہے. ان سے صرف دستخط اگر ہو، دستخط بھی اصلی ہوئے تو صرف دستخط کرا لیے گئے کہ صاحب یہ رد لکھ دیا ہے، منسوخی لکھ دی ہے، دستخط کر دیے ہوں گے. اب اس میں لکھا کیا ہے؟ کچھ نہیں. ان کو معلوم بھی نہیں ہوگا. کیوں؟ میں نے پھر کہوں کہ وہ عمر کو اس حصے میں ہیں کہ وہ یہ ساری چیزیں نہیں کریں گے. ان کے آرام کی عمر ہے یہ. اب اس رد کی تحریر میں اللہ اکبر، اس میں لکھا ہوا ہے حضرت مدنی میاں صاحب قبلہ کی جانب سے. انہوں نے نہیں لکھا، خود نہیں لکھا ہوگا، نہ انہوں نے لکھوایا ہوگا. ان کی طرف سے لکھا گیا کہ میں نے خلافت کی خواہش ظاہر کی تھی. ہرگز نہیں، ایسا نہیں ہے. میں پہلے سے اشرفی ہوں. میں کیوں کہوں گا کہ صاحب مجھے اشرفی خلافت دے دیجیے؟ میں تو پہلے سے اشرفی ہوں. اور ساتھ ہی ساتھ الحمدللہ قدیری تو ہوئی ہوں. سرکار قبلہ عالم شبیہ سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہما، ان کے خلافت مجھے ہے. سیدنا حضور مجاہد اعظم فاتح اجمیر حضرت علامہ ڈاکٹر سید مرغوب عالم صاحب جعفری مداری سجادہ نشین مکنپور شریف، ان کے خلافت مجھے ہے. اور اپنے ابا کی تو ہے ہی. تو میں تھا اشرفی، اور اس لیے میں نے خلافت لینے کے بعد بھی فوراً یہ بات کہہ دی تھی کہ حضرت میں پہلے سے اشرفی ہوں. تو یہ بات میری طرف منسوب کرنا کہ میں نے خلافت کی خواہش کی، یہ سراسر جھوٹ ہے اور جھوٹ ہے. اس بات کو اچھی طرح سب سمجھ لیں. اس کی باقاعدہ میرے پاس آڈیو ریکارڈنگ موجود ہے. یہ ساری باتیں کہ میں صبح کو بتاؤں گا یا بعد میں بتاؤں گا یا سوچ لوں، یہ سب باتیں. ایک بات اس کے بعد اس تحریر میں ہے کہ مجھے جب انہوں نے خلافت عطا فرما دی، اس کے چند ساعتوں کے بعد حضرت کو معلوم ہوا کہ دنیا میں انتخاب قدیری کون ہیں یا انتصاب قدیری کون ہیں. میں تو کبھی سوچتا بھی ہوں تو ہنسی آتی ہے مجھے کہ کم سے کم جس نے لکھا اسے یہ تو سوچ لینا چاہیے تھا کہ کس کی طرف سے لکھ رہا ہوں. ہو سکتا ہے کہ جس نے لکھی ہے اسے نہ معلوم ہو، لیکن جس کی طرف سے لکھ رہا تھا وہ شخص، اس کو تو احساس ہونا چاہیے تھا کہ حضور مدنی میاں قبلہ نے یہ فرمایا تھا اس میٹنگ میں. ویڈیو ریکارڈنگ موجود ہے، بار بار کہہ رہا ہوں. یہ فرمایا تھا کہ قدیری صاحب ہمارے بھائی ہیں، بھائی. اور جب وہ ہمارے یہاں آتے تھے ہمارے گھر میں بھائیوں کی طرح آتے تھے، اور ہم اپنے گھر کی چابیاں بھی ان کو دے دیا کرتے تھے. یہ ارشاد فرمایا. اور ذات گرامی کے لیے یہ لکھا جا رہا ہے کہ وہ فرما رہے ہیں کہ مجھے چند ساعتوں کے بعد پتہ چلا کہ وہ کیا ہیں. ان کی زندگی کے ایک ایک لمحے، ایک ایک گوشے، ایک ایک بات، ایک ایک فکر سب سے واقف سب ہیں. صرف انہی کی بات نہیں ہے، سب ہیں. جس کے اندر مولویت کی ذرا سی میم بھی ہے نا، اس کو بھی معلوم ہے انتخاب قدیری کون ہے. چہ جائے کہ یہ بات حضرت مدنی میاں صاحب قبلہ کے لیے لکھی گئی. تو جس نے یہ تحریر لکھی اس نے بڑا عجیب و غریب کام کیا، اور اس نے یہ نہیں سوچا کہ یہ تحریر میں کسی للو پنجو کی طرف سے نہیں لکھ رہا ہوں، شیخ الاسلام کی طرف سے لکھ رہا ہوں. تو اس میں اس چیز کا بھی کہا گیا. اب آگے آتے ہیں خلافت واپسی کی وجہ. میں نے کہا تھا نا کہ آرام سے آپ لوگ کھا پی کے بیٹھے ہیں نا. ہاں، بہت لمبی گفتگو ہے آج، پوائنٹ در پوائنٹ ہونی ہے. خلافت واپسی کی وجہ مسلک سے ہٹ گئے، مسلک اعلیٰ حضرت سے ہٹے ہوئے. جی، یہ کہا گیا کہ مسلک اعلیٰ حضرت سے ہٹے ہوئے. مسلک اعلیٰ حضرت سے ہٹے ہوئوں کی اگر فہرست تیار کی جائے
تو میں سمجھتا ہوں کہ شاید ہندوستان میں 100-200 لوگ اگر بچ جائیں تو بچ جائیں، باقی تو نہیں بچنے۔ مسلک اعلیٰ حضرت یہ ہے کہ قوالی سننا ناجائز ہے۔ یہ جو مروجہ قوالی ہے جس میں بین بجتی ہے، ڈھول بجتا ہے، طبلہ بجتا ہے، یہ ناجائز و حرام ہے۔ سننے والا فاسق، سنوانے والا فاسق، اور تمام خانقاہوں والے، اور اس وقت میں ذکر کروں کہ تمام ساداتی کچوچا مقدسہ پورے اہتمام اور احترام کے ساتھ محفل سماع قوالی کا اہتمام فرماتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اور مجھے ایک واقعہ یاد آ رہا ہے اس موقع پر، ہمارے قریب میں رامپور ہے، رامپور میں قوال تھے اخلاص ماجد، انہوں نے ایک واقعہ سنایا کہ ہم کچوچا شریف میں گا رہے تھے اور سادات کرام کی محفل تھی، خانوادے کے حضرات موجود تھے، تو محفل چل رہی تھی، اخلاص ماجد گا رہے تھے۔ کیا گا رہے تھے؟ انہوں نے ایک شعر پڑھا کہ آؤ سخی مل چوسر کھیلیں اپنے خواجہ سنگ، آؤ سخی مل چوسر کھیلیں اپنے خواجہ سنگ، جیت گئی تو خواجہ ملیں گے، ہار گئی تو خواجہ سنگ۔ یہ شعر پڑھا اخلاص ماجد نے، اور اخلاص صاحب فرماتے تھے کہ اس شعر پر محدث اعظم ہند کچھوچوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بہت رقص فرمایا، بہت حال فرمایا، وجد طاری ہو گیا ان پر۔ تب کہ حضور محدث اعظم کچھوچوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں یہ ہم نے سنا ہے کہ انہیں حال نہیں آتا تھا، وجد نہیں فرماتے تھے، اور اخلاص ماجد نے بھی یہی بات کہی، اخلاص صاحب رامپوری قوال نے بھی یہی بات کہی کہ وہ نارملی سنتے تھے، وجد نہیں ہوتا تھا، مگر اس شعر پر ان کو وجد ہو گیا۔ تو سادات کچوچا شریف تو قوالی بھی سنتے ہیں، یہ بھی تو مسلک اعلیٰ حضرت کے خلاف ہے، یہ بھی تو مسلک سے ہٹنا ہے۔ یہ کیا بات ہے؟ سادات کچوچا شریف تو تعزیہ داری بھی کرتے ہیں، یہ بھی تو مسلک اعلیٰ حضرت میں نہیں ہے۔ اب اس پر آپ آگے دیکھتے چلے جائیں، بہت ساری باتیں ہیں۔ اگر ایک بات میں اور ایک نقطے پر اگر میں پھر 10 مسئلے دوں گا، بات لمبی ہو جائے گی۔ تو مسلک سے ہٹنے والی بات بھی سمجھ میں نہیں آ رہی ہے کہ آپ مسلک سے ہٹے ہوئے ہیں۔ مسلک سے ہٹنے کا تو بہت الگ معاملہ ہو جائے گا۔ اب یہاں سے ایک دوسری بات ایک دوسرے صاحب نے کہی، مسلک سے ہٹنے کی وجہ سے خلافت رد کی جا رہی ہے، یہ تحریر میں ہے، لیکن ایک چینل سے ایک عزیزم نے سلمہ، انہوں نے کہا کہ وہ کیونکہ گستاخ اعلیٰ حضرت ہیں اور انہوں نے فاضل بریلوی کو کافر کہا ہے، اس لیے ان کے خلافت کو رد کر دیا گیا۔ یہ والی بات جو آئی کہ کیونکہ قدیری صاحب نے فاضل بریلوی کو کافر کہا ہے، اس لیے ان کے خلافت کو، ان کے بیٹے کی خلافت کو، کیونکہ وہ ان کا وارث ہے، جانشین ہے، اس لیے اس کی خلافت کو رد کر دیا گیا۔ اور اس میں بھی انہوں نے جو لب و لہجہ استعمال کیا، تکلیف ہوئی۔ سلمہ، ایک بات سمجھ لیں، اور جتنے بھی لوگوں نے گالیاں دی ہیں وہ سمجھ لیں، ہم مراد آبادی ہیں۔ یہ جو کل سے گالیاں دی جا رہی ہیں نا، مردود، ملعون، خبیث، کتا، جہنمی، حرامی، یہ جو کل سے گالیاں دی جا رہی ہے، یہ گالیاں تو ہمارے یہاں پیار میں دی جاتی ہے، یار دوست دیتے ہیں ایک دوسرے کو آخر میں۔ کبھی گالیاں سننی ہونا الگ سے آنا۔ ہمارے یہاں پیتل کے برتن ہی نہیں بنتے ہیں، ہمارے یہاں گالیوں کی مینوفیکچرنگ بھی ہوتی ہے، ایک سیک ٹاپ کی مزیدار، ایک دن بکو 10 دن مزہ آئے۔ تو گالیوں کی بات چھوڑ دیجیے۔ تو اس پر واویلا ہوا، ارے صاحب
کافر کہہ دیا تو کافر ہو گئے، کافر کہہ دیا کافر ہو گئے، کافر کا بیٹا، کافر کا بیٹا، کافر کا بیٹا کافر، کافر کا بیٹا کافر، تسبیح ہونے لگی، تسبیح ہونے لگی، تسبیح پڑھنے جانے لگی. بڑی حیرت ہوئی مجھے. اور آدھار، دلیل، آڈیو. ایک آڈیو کو دلیل بنا کر اور واویلا مچایا گیا، دیکھیے آڈیو سنیے، کافر کہہ رہے ہیں، کافر کہہ رہے ہیں، کافر کہہ رہے ہیں. بڑے مزے کی بات ہے، بڑے ہی مزے کی بات ہے. جو لوگ وائس کی بنیاد پر، آڈیو کی بنیاد پر، ویڈیو کی بنیاد پر رمضان کا چاند قبول نہیں کرتے، عید الفطر کا چاند قبول نہیں کرتے، وہ اس آڈیو اور ویڈیو کی بنیاد پر ایک مسلمان کو کافر بنانے کو تیار ہیں. دیوانہ بہت سوچ کے دیوانہ ہوا، مت ماری گئی. رمضان کا چاند، بولے نہیں، کتاب القاضی للقاضی، جب تک وہ نہیں ملے گی بھلے سے سحری کے بعد عید منائی جائے، رات کو 2 بجے کنڈی کھٹکھٹائی جائیں، اٹھ جاؤ بھیا صبح کو عید ہے، گھر میں سحری پکا رہی ہیں گھر والی، او عید کی اعلان کرنے آ گئے لو، پوری رات ڈرامے بازی ہوتی ہے. تو جو لوگ موبائل پر، ٹیلی فون پر، انٹرنیٹ پر، آڈیو پر، ویڈیو پر رمضان کا، عید کا چاند قبول کرنے کو تیار نہیں ہیں، وہ ایک مسلمان کو کافر آڈیو کی بنیاد پر، کہ جس میں قطر بیوت کیا گیا ہے، جس میں ایڈیٹنگ کی گئی ہے، جس میں چال بازی کی گئی ہے. ارے کسی بھی بات سے پہلے، چلیے صاحب اگر ہم نہیں ہوتے، ہم اس دنیا میں نہیں ہوتے تو ایک بات نہیں صاحب، وہ تو ہے نہیں کہ ان سے تصدیق کی جائے، آڈیو ہے اسی پر فیصلہ ہوگا. جب ہم موجود ہیں تو ہم سے پہلے آپ پوچھئے، آپ ہم سے پوچھئے کہ آپ کی آڈیو آئی ہے، ہم پر کوئی فتویٰ لگانے سے پہلے، ہم پر کوئی الزام مقرر کرنے سے پہلے، طے کرنے سے پہلے ہم سے پوچھئے آپ کہ آپ کے خلاف یہ الزام آیا ہے، اس کے پروف میں اور اس کی دلیل شرعی میں یہ آڈیو آئی ہے. دلیل شرعی، اب تو آڈیو دلیل شرعی بن گئی. ہندوستان کے قانون میں تو آڈیو دلیل ہے نہیں، ہندوستان کے سنویدھان میں تو ویڈیو دلیل ہے نہیں، لیکن اس معاملے میں آڈیو ویڈیو کو دلیل شرعی بنا لیا گیا. واہ بھائی واہ، کیا کہہ لے. آپ تو مسلک اعلی حضرت کے ہی خلاف ہیں. آپ ہمیں کہتے ہو ہم مسلک اعلی حضرت کے خلاف، نہیں، آپ خلاف ہیں. مسلک اعلی حضرت تو یہ ہے کہ کسی کے 70 سے زیادہ کفریات گنا بھی دیے جائیں پھر بھی قلم روک لو کافر کہنے سے. احتیاط برتو، علماء محتاطین احتیاط برتیں. یہ ہے مسلک اعلی حضرت. 70 سے زیادہ کفریات گنانے کے بعد بھی آپ مسلک اعلی حضرت کی بات کرتے ہیں. مسلک اعلی حضرت یہ ہے کہ 70 سے زیادہ کفریات گنانے کے بعد بھی احتیاط برتی ہے آپ. اور آپ نے ایک آڈیو کی بنیاد پر، آپ تو آڈیو کو کچھ بھی نہیں مانتے ہیں، آپ کی تو آڈیو پہ نماز تک نہیں ہوتی، لاؤڈ اسپیکر پہ نماز تک نہیں ہوتی آپ لوگوں کی. آپ تو آڈیو کو کچھ مانتے ہی نہیں ہیں، نہ آپ چاند مانے، نہ آپ نماز مانے، مگر کسی کو کافر ضرور بنوا لیں گے آڈیو کی بنیاد پر. واہ بھائی واہ، کیا بات ہے. آپ ہم سے پوچھتے. اور یہ بات جنہوں نے رد کی تحریر لکھی، خلافت کے رد کی تحریر، انہیں بھی پوچھنی چاہیے تھی. یہ دنیا کا اصول ہے، فتویٰ نویسی کا پہلا اصول ہی ہے. جس پر اگر نامزد آیا ہے آپ کے پاس استفتاء، تو پوچھو گے نہیں اس سے کہ بھائی تمہارے خلاف یہ بات آئی ہے، کیا کہنا چاہتے ہو. دنیا کے کورٹ میں چلے جاؤ، کچہری چلے جاؤ، کوئی آدمی اگر کوئی دعویٰ کرتا ہے تو جج دوسری پارٹی کو بلاتے ہیں،
کہ ہاں صاحب آپ کے خلاف یہ الزام آیا ہے, صفائی دیجیے اپنی. آپ ہم سے صفائی تو لیتے. کیا آپ کا موقف کیا ہے؟ آپ کی آڈیو آئی ہے, کیا آڈیو آپ کی ہے؟ کہ آڈیو صحیح ہے؟ آپ کا یہی موقف ہے؟ کیا فاضل بریلوی کو کافر مانتے ہیں؟ کیا آپ کے والد فاضل بریلوی کو کافر مانتے تھے؟ پھر جو میں جواب دیتا اس کے مطابق آپ پھر جو فیصلہ لکھتے, صحیح ہے. پھر وہ اگلی بات ہوتی. آپ نے تو باتیں ہم سے پوچھی ہی نہیں, آپ نے تو ہم سے معلومات ہی نہیں کی. ایک آدمی آیا, آڈیو دی, فوراً ججمنٹ. بہت اچھی بات. تو یہ آڈیو کو بہانہ بنا کر کہ جس میں ایڈیٹنگ کی گئی ہے, کہیں کا جملہ کہیں لگایا گیا ہے, جو بات فاضل بریلوی کے لیے نہیں کی گئی وہ ان پر فٹ کرنے کی کوشش کی گئی ہے. اچھا, وہ ایک کوفی صاحب ہیں, میں نے تو دیکھا بھی نہیں ہے آج تک, بیچارے کیسے دکھتے ہیں وہ, مگر آدمی بہت بڑھیا ہیں. کوفی صاحب ہیں, پتہ نہیں کہاں کے ہیں, مگر جو بھی ہیں, جیسے بھی ہیں, مولوی ہیں نہیں ہیں, کیا ہیں کیا نہیں, مجھے نہیں معلوم, میں نے آج تک دیکھا ہی نہیں, آج تک میری ملاقات بھی نہیں. مگر ان کے بارے میں جو سنا, آدمی بڑے کمال کا ہے. کچھ بھی ہے, علم اس کے بعد ہے کہ نہیں ہے, پڑھا لکھا ہے کہ نہیں ہے, مجھے کوئی نہیں معلوم, میں ملا ہی نہیں, جانتا ہی نہیں. لیکن جو باتیں سنی ہیں, آدمی بڑے کمال کا ہے. اور کمال کیا ہے؟ جھوٹ ایسا بولتا ہے, قسم سے شیطان بھی سر پیٹتا ہوگا کہ اتنا تو میں نے سکھایا بھی نہ تھا اس کو, کہاں سے سیکھ گیا یہ, اتنا کمال کا جھوٹ بولتا ہے. لگتا ہے یہ چائے بیچتا ہوگا کبھی نہ کبھی. اتنا جھوٹ کہ صاحب وہ ہلدوانی میں اس نے ایک تقریر کی, کوفی صاحب نے, تو انہوں نے وہاں ہلدوانی میں کہا کہ جب قدیری صاحب کا انتقال ہوا جنازہ اٹھانے والا نہیں ملا. ہاں, جنازہ اٹھانے والا نہیں ملا جب ان کا انتقال ہوا. وہاں کے لوگوں نے یہاں پر ہم سے معلوم کیا, ہمارے ایک عزیز رہتے ہیں وہاں پر, ان سے معلوم کیا, انہوں نے ویڈیو دکھائی, بولے دیکھو تا حد نظر مجمع ہی مجمع تھا, لوگ ترستے رہ گئے, کتنوں کو کاندھا دینا نصیب تک نہیں ہوا. اتنا کھلا جھوٹ منبر رسول پر بیٹھ کر, محفل رسول میں بیٹھ کر. آپ جس فیس بک پیج پر اس وقت یہ دیکھ رہے ہیں, اسی فیس بک پیج پر آج شام ہی ایک ویڈیو اپلوڈ کی گئی ہے حضور مجدد مراد آبادی کے جنازے کی, دیکھیے گا آپ. اتنا جھوٹ یار, کچھ تو شرم کرو. ایک جھوٹ اور بولا, یہ شاید تو کل کی آڈیو میں ہی ہے, کہ جب قدیری صاحب کا انتقال ہو گیا, ان کو دفن کیا, تو 7 دن پورے محلے میں بدبو ہی بدبو, بدبو ہی بدبو. جب 7 دن ہو گئے, کسی پیر کامل سے رابطہ کیا, بھیا یہ بدبو نہیں جا رہی, کیا ہوگا؟ تو انہوں نے کہا جاؤ بھائی بریلی جاؤ, وہاں سے پھول اٹھا کے لاؤ, اپنے گھروں میں رکھو, تب کچھ ہوگا. تو وہ لوگ گئے, وہاں سے پھول لائے, پھر رکھے, پھر بدبو گئی. اچھا یار, کمال کا جھوٹ بولتا ہے بھائی, بہت کمال کا آدمی ہے, بہت کمال کا آدمی ہے, مان گئے تھے. کچھ تو 2-4 لوگ تو ہوں گے نا تمہارے یہاں. آؤ آستانہ عالیہ قدیریہ حضور مجدد مراد آبادی کے آس پاس کے لوگوں سے پوچھیں گے, ان کی ویڈیو ریکارڈنگ کریں گے, ہاں بھی کس کس کو بدبو آئی تھی. ارے بدبو کی بات کرتے ہو, اس مرد قلندر کی شکل کو دیکھ کر کتنوں نے کلمہ پڑھا ہے. وہ وہابی لوگ کہ جو زندگی بھر حضور مجدد مراد آبادی کے خلاف رہے, اور حضور مجدد مراد آبادی ان کے خلاف بیانات کرتے رہے, لیکن جب انہوں نے 1 دن کے بعد, 2 دن کے بعد, تیسرے دن جب چہرہ مجدد دیکھا کہ 3 دن ہو گئے, سڑی ہوئی گرمی پڑ رہی ہے, اور کسی فریزر میں بھی نہیں رکھا,
کوئی برف لگا کے بھی نہیں رکھا. ایک چارپائی پر جنازہ رکھا, اوپر ایک پنکھا چل رہا تھا, ایک سائڈ سے ایک پنکھا چل رہا تھا یا کولر چل رہا تھا, کوئی فریزر نہیں تھا, کوئی مشین نہیں تھی. ایسے ہی سادہ 3 دن, اگست کی خطرناک گرمی. لیکن جو جو وقت گزر رہا تھا چہرے کے نکھار میں اضافہ ہوتا چلا آ رہا تھا. چہرہ تھا کہ وہ شادماں سے شادماں نظر آتا چلا جا رہا تھا. آؤ میں پوچھواتا ہوں, اگر مطالبہ کرو گے تو کل کو پورے شہر میں ویڈیو بنوا کے بھی بھیج سکتا ہوں. یار جھوٹ بولے اتنا تو یار کچھ تو سوچا کرو کہ ممبر رسول پر بیٹھے ہو, تمہارے نام کے ساتھ مولانا لگا ہوا ہے. دشمنی جم کر کرو لیکن یہ گنجائش ہے. ہاں بھلے بلو, میں نے مصرع پڑھا, مجھے یاد آ گیا یہ مصرع میں نے حضور شیخ الاسلام کے سامنے بھی پڑھا تھا. جب میں نے پڑھا تو پھر بہت مسرور ہوئے. پورا شعر میں نے پڑھا کہ دشمنی جم کر کرو لیکن یہ گنجائش رہے, جب کبھی ہم دوست ہو جائے تو شرمندہ نہ ہو. میں نے پڑھا تو فرمایا ہاں بشیر بدر کا یہ شعر ہے اور بڑی معنویت رکھتا ہے. جی بڑی مزیدار گفتگو ہوئی, کوئی تضاد کوئی پریشانی نہیں. چلیے لوٹ کر آ جاتے ہیں اپنی بات پر کہ آپ ایک آڈیو کو, ایک جھوٹی آڈیو بنا کر اس میں دائیں بائیں سے ادھر ادھر کے جملے لگا کر یہاں کا وہاں وہاں کا یہاں کر کے اب آڈیو کی بنیاد پر کسی کو کافر قرار دے رہے ہیں. آپ ہم سے پوچھتے آپ کا موقف کیا ہے, اور آج سنیے آپ ہمارا موقف. سلسلہ عالیہ مداریہ, سلسلہ عالیہ قدیریہ کی جانب سے میں موقف بیان کر رہا ہوں. ہم نے کبھی نہ فاضل بریلوی کو کافر لکھا, نہ ہم نے کبھی مولانا اختر رضا خان صاحب کو کافر لکھا, ہم نے کبھی نہ مولانا ریحان رضا خان صاحب کو کافر لکھا, ہم نے کبھی نہ مولانا ابراہیم رضا خان صاحب کو کافر لکھا, ہم نے کبھی کسی کو کافر نہیں کہا. وہ جو آپ عام جنتا کو سنایا جاتا ہے نا, یہ کہا وہ کہا, اس کا مطلب یہ, مطلب سمجھانے والے آپ کون ہوتے ہیں جی؟ آپ کون ہوتے ہیں مطلب نکالنے والے؟ اگر ہمیں کسی کو کافر کہنا ہوگا ہم سیدھا سیدھا کہیں گے کہ ہم فلاں کو کافر ہے لکھ کر دیں گے. میرے والد گرامی میں صاحب قلم تھے, میں بھی صاحب قلم ہوں, ٹوٹا پھوٹا میں بھی لکھ لیتا ہوں, کم علم ہی صحیح ہے مگر تھوڑا بہت سد بت تو ہے. اگر لکھنا ہوتا تو ہم لکھتے. دکھاؤ حضور مجدد مراد آبادی کا کون سا فتویٰ ہے کہ جس میں کافر لکھا ہے؟ ان کی تقریباً 150 سے زائد کتابیں ہیں. دکھاؤ کس کتاب میں لکھا ہے کہ میں کافر کہتا ہوں, میں کافر مانتا ہوں. نامزد لکھا ہونا چاہیے. یہ نہیں صاحب کہ وہ اشارتاً کہا ہے, کنایتاً کہا ہے, اس کا مطلب یہ ہوا, اس کا مطلب یہ ہوا. یہ مطلب جو ہے نا جیب میں رکھو اپنے, سیدھی سیدھی بات کرو. ارے جب ہم سب خود موجود ہیں اپنا موقع بیان کرنے کے لیے تو تم مطلب نکالنے والے کون ہوتے ہو؟ اس کا مطلب یہ. ارے ہم نہیں کہتے کسی کو کافر. ہمارے باپ دادا نے ہندوستان میں اسلام اس لیے پھیلایا تھا کہ وہ مسلمان کر کے جائیں, ہم کافر بنائے جائیں. خانوادہ مکن پور شریف کے جد کریم سیدنا حضور مدار العالمین زندہ شاہ مدار مکن پوری رضی اللہ تعالی عنہ ہندوستان تشریف لائے اسلام پھیلانے کے لیے. کیا ان کی اولاد آج لوگوں کو کافر بنائے گی؟ خانوادہ کے چوچا شریف کے جد کریم سیدنا حضور مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی رضی اللہ تعالی عنہ سمنا سے تشریف لائے اسلام پھیلانے کے لیے. ان کی اولاد لوگوں کو کفر بانٹے گی؟ سرکار سلطان الہند غریب نواز معین الملت بدین اجمیری رضی اللہ تعالی عنہ ہندوستان تشریف لائے دین پھیلانے کے لیے. آج ان کے یہ خدام یہ کفر بانٹیں گے؟ یہ کام ہمارا نہیں ہے.
ہم نے کبھی کسی سنی کسی مسلمان کو کافر نہیں بنایا. اب ذرا سننا حقیقت, ہم نے نہیں بنایا, یہ کام آپ کرتے ہیں, یہ کام ہمارا نہیں ہے. ہم نقل کرتے ہیں کہ بھائی فلاں نے ایسا کہا. اور یار اتنا تو تم بھی جانتے ہو گے, بچہ بچہ جانتا, نقل کفر کفر نہ باشد. اگر ہم نے یہ کہہ دیا کہ بھیا فلاں بھیا نے فلاں بھیا کو کافر کہہ دیا, فلاں مفتی نے فلاں کے والد کو کافر کہہ دیا, اس لحاظ سے ابا بیٹا دونوں کافر ہو گئے, ہم نے تو نقل کی ہے ان کی بات, ہم سے کوئی کیا مطلب؟ اگر فاضل بریلوی پر کفر کی بات ہے, ہم نے کوئی فتویٰ نہیں دیا فاضل بریلوی پر. ہاں مولانا اختر رضا خان صاحب, ان کا ایک فتویٰ ضرور فٹ ہوا ہے فاضل بریلوی پر. دیکھنا چاہتے ہیں؟ دیکھیے موجود ہے. فاضل بریلوی نے, میں آپ کو حوالہ دیتا ہوں, بیٹھیے گا آرام سے, آج بہت فرصت سے ہوں میں بھی, خوب گزرے گی جو مل بیٹھیں گے دیوانے لاکھوں. آج سینکڑوں بھی نہیں ہیں, آج لاکھوں ہیں. سبحان اللہ. میں آپ کو چاہتا ہوں عبارت پڑھ کے, تو یاد تو مجھے ویسے بھی ہے مگر جی ایک استفتاء کیا گیا, اور یہ فتویٰ اوریجنل فائل میں موجود ہے میری, مگر وہ اس وقت ہاتھ نہیں آیا. اس کتاب میں موجود ہے, کتاب کا نام ہے اختری مذہب, ٹھیک ہے نا, اور اس کا یہ صفحہ نمبر ہے جناب علی 26. یہاں سے صفحہ نمبر مٹ گیا ہے, یہ 25 ہے اور یہ 26. عبارت پڑھ رہا ہوں. اردو زبان میں ایلچی کے معنی میں لفظ رسول کا استعمال کرنا کیسا ہے؟ معتبر حوالوں کے ساتھ تحریر فرمائیں. جواب آتا ہے حرام, بلکہ بحکم فقہا کفر ہے. فقیر محمد اختر رضا خان ازہری. ٹھیک ہے, ہم نے نہیں کہا. اچھا ایک بات بتاؤں میں آپ کو, دیکھیے جو بات صحیح ہے وہ صحیح ہے, انہوں نے بھی نہیں کہا, انہوں نے ایک ویسے حکم بیان کر دیا, کہا انہوں نے بھی نہیں ہوگا, بھائی اپنے دادا کو کون کہے گا یار, مگر جو کہا وہ فٹو ہو گیا جا کر. اب فٹ ہوا نہیں ہوا, ہو نہ ہو, تو یار جتنا کہا اسے کہو نا, ہمیں کیوں لے رہے ہو بیچ میں, ہم سے کہنے کی کیا ضرورت ہے. ہم نے کافر نہیں کہا, ہمارا فتویٰ دی گئی, ہم نے کہا کہہ دیا. مطلب اس کا مطلب یہ نکلتا ہے, اشارہ یہ نکلتا ہے, اشارہ وہی لے جا. ہم سے پوچھنا ہمارا اشارہ کہاں ہے. ہماری کسی آڈیو کو کاٹ پیٹ کے, ہماری ویڈیو کو کاٹ پیٹ کے کہ صاحب وہ 5واں امام کہہ دیا. اب کس کو کہا 5واں امام؟ ہم سے پوچھو کس کو کہا ہے, پتہ نہیں کس کو کہا ہے. مسئلہ کے اعلیٰ حضرت پر عمل کرو, تم, ہماری بات نہیں ہے, تم. کہ 70 سے زیادہ کفریات گنانے کے بعد بھی قلم پر احتیاط رہے, احتیاط برتو. تم آڈیو پہ لیے پھر رہے ہو کفر کے فتوے, شرم آنی چاہیے. یا ایھا الذین آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون. خود تو کرتے نہیں ہو مسلک پر عمل, ہم سے کہہ رہے ہو. تو یہ جو کفر کے کاروبار ہیں ہمارے نہیں ہیں,
اور آگے بڑھ جائیے. اظہری میاں صاحب کے والد صاحب حضرت مولانا ابراہیم ندا خان صاحب، ان کی کتاب ہے رحمت اللہ، یہ ان کی کتاب ہے، دیکھ لیجئے. اس کا جناب علی صفحہ نمبر ہے 22، اور اس 22 صفحے پر انہوں نے ایک شعر لکھا، اور شعر کیا لکھا؟ منز قرآن مغز را برداشتم، استخوان پیش سگاں انداختم. قرآن کریم کی جو آیات متشابہات ہیں ان کو پیش سگاں کتوں کے آگے ہڈیاں لکھ دیا. اب جناب علی اس پر استفتہ ہو گیا کہ صاحب، ایک صاحب نے ایسا لکھا ہے، کیا کہنا ہے ان کے بارے میں؟ انہوں نے لکھ دیا کہ آیات متشابہات استخوان پیش سگاں ہے، کرنا کیا ہے؟ اب فتویٰ آتا ہے کہاں سے؟ دیکھ لیجیے گا. قاضی محمد عبد الرحیم بستوی، مرکزی دارالافتاء، 82 سوداگران، بریلی شریف، 16 ربیع الاول سن 11 ہجری. اور لکھا کیا ہے؟ یہ اہل سنت کا عقیدہ و ایمان ہے، آیات متشابہات کو استخوان پیش سگاں بتانا قرآن عظیم کی جانب میں بے ادبی ہے اور کفر ہے اور تجدید اسلام بھی کرے. واللہ تعالی عالم. دیکھ لیجئے. یہ قدیری صاحب کا فتویٰ نہیں ہے، یہ آپ ہی لوگوں کی کارستانی ہے. آپ لوگ کفر بانٹنے میں اتنے ایکسپرٹ ہو چکے ہیں کہ آپ نے دوسروں کو تو خوب ہی بانٹا، کسی کو چھوڑا نہیں، آپ نے کوئی نہیں بچا آپ سے. ہمارے اوپر سلسلہ عالیہ قدیریہ، پیلی بھیت شریف، کفر کا فتویٰ. کیوں؟ اللہ میاں کہتے ہیں، اللہ میاں کہہ دیا مطلب کافر ہو گئے. سیدنا تاج العرفاء غوث زمان سرکار سید محمد عبد البصیر میاں اور سرکار اللہ میاں پیلی بھیتی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کو اللہ میاں سب سے پہلے قطب پیلی بھیت شریف سیدنا تاج الفقراء غوث الاغواث سرکار حاجی شاجی محمد شیر میاں پیلی بھیتی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا. ان کو اللہ میاں، ان کے فرزند، ان کے جانشین سیدنا تاج الاولیاء قطب زمان سرکار سید عبد القدیر میاں پیلی بھیتی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا. ان کو اللہ میاں سرکار قبلہ عالم مرشد محترم قطب دورہ حضرت علامہ شاہ سید محمد عبد الرشید میاں رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا. پورا خاندان کہتا ہے. اللہ میاں کہنے کو آپ نے کفر کہا، مطلب ہمارے سارے بزرگ کافر. اب تو کوئی ایک بھی نہیں، سارے بزرگ سرکار شاہ جی میاں تک. اور فتویٰ آج کا نہیں ہے، یہ آپ کب سے بانٹ رہے ہیں؟ اللہ اکبر. پنکھا بند کیجیے. سب سے پہلا فتویٰ سرکار اللہ میاں کی عرفیت پر سب سے پہلا کفر کا فتویٰ کب آیا آپ کو معلوم ہے؟ 2 صفر نہیں، ہاں 13 فروری 1969 69 میں بھی پیدا نہیں ہوا تھا اس وقت تو، کہ جب ہمارے پیرانے اعظام کو کافر بنا دیا گیا. ہم پیدا بھی نہ ہوئے تھے، ہمارے پیدا ہونے سے پہلے ہمارے پیروں کو کافر بنا دیا. یہ ہے تاریخ، دیکھ لیجئے گا، موجود ہے. عبارت بھی پڑھ کر سنا دوں.
جو لوگ کسی پیر صاحب کو یا کسی مخلوق کو اللہ میاں کہتے ہیں ان سب پر توبہ، تجدید ایمان فرض ہے، اور ان میں جو بیوی رکھتا ہو وہ تجدید نکاح بھی کرے۔ تجدید نکاح کے بغیر اس کے لیے اپنی منکوحہ کے ساتھ مباشرت حلال نہیں۔ ہاں اور بھی لکھ دیتے آگے کو، اب خالی نکاح ہی لکھ دیتے کہ بغیر نکاح کے جائز، مباشرت بھی لکھ دیا ساتھ میں، اور آگے کی منزلیں بھی لکھ دیتے کس کس طریقے سے مباشرت جائز نہیں ہے۔ 50 سال پہلے تم نے سلسلہ عالیہ قدیریہ کے بزرگان دین کو کافر بنا دیا، تم نے بنایا، ہم نے نہیں۔ اور اس کے بعد یہ سلسلہ چلتا ہی رہا تقریباً۔ اس کے بعد پھر تھوڑا سا ہلکا ہو گیا، تھوڑا سا ہلکا ہو گیا تھا، لیکن 1986 میں اچانک سے یہ پوسٹر چھاپا گیا۔ تاریخ دیکھ لیجئے گا، یہ تاریخ بھی دیکھ لیجئے گا۔ 1986 میں پھر سے وہ حرکت شروع کی گئی کہ اللہ میاں کہنا حرام ہے، کفر ہے، یہ وہ ہے۔ اور اس بار ہمارے والد گرامی حضور مجدد مراد آبادی کے کندھے پر کام شروع کیا گیا، ان کو نشانہ بنایا گیا، اور پھر جڑی لگا دی تڑا تڑ، کبھی یہ پوسٹر آ رہا ہے، کبھی وہ پوسٹر آ رہا ہے۔ آپ کرتے ہیں یہ کام، آپ کے نزدیک سلسلہ قدیریہ والے کافر، تو اجمیر شریف پہنچ گئے سلسلہ عالیہ مداریہ والوں سے مناظرہ کرنے کے لیے۔ مجاہد اعظم شیربے شاہ مداریت حضرت علامہ الحاج ڈاکٹر سید محمد مرغوب عالم صاحب جعفری مداری دامت برکاتہم القدسیہ سجادہ نشین آستانہ عالیہ مداریہ مکن پور شریف مناظر تھے۔ یہ ٹیم پہنچ گئی مناظرہ کرنے، جیت کے تو کیا آتی، اپنا مناظر بھی ہار آئی۔ حضور مجدد مراد آبادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وہیں سے راستہ ملا کہ نہیں، یہ زیادتی ہے، یہ سلسلہ والوں کے ساتھ سازشیں کی جا رہی ہیں کہ سلسلہ عالیہ مداریہ اتنا عظیم الشان سلسلہ کہ جس نے ہندوستان میں اسلام کی نیو رکھی، بنیاد رکھی، آج اس سلسلے کو ختم کیا جا رہا ہے، آج اس سلسلے کو دبایا جا رہا ہے، چھوڑ دیا، آ گئے عزیریوں کے ساتھ۔ آپ نے مکن پور شریف والوں کو کافر بنایا، تبھی مدار العالمین کہتے ہیں کافر، ان کا یہ والا عقیدہ ہے کافر، ان کا یہ والا عقیدہ، پیلی بھیت والے کافر، مکان پور والے کافر، اجمیر شریف والے بولے سب شیعہ ہیں۔ انہوں نے ذرا محبت علی کا کیا دم بھر لیا، شیعہ ہو گئے، ذرا علی علی کا نام لے لیا، شیعہ ہو گئے۔ شرم کرو، جس کے لالوں نے تمہارے لیے گھر بھر قربان کر دیا، اس کا نام لینے سے شیعہ ہو جاتا کوئی، رافضی ہو جاتا کوئی؟ تمہیں پتہ ہی نہیں رافضی کسے کہتے ہیں، تمہیں تو لگتا ہے کہ جو زیادہ علی علی کرے وہ رافضی ہو گیا۔ کچھ علم حاصل کرو تو پتہ چلے۔ تو تم نے پیلی بھیت شریف والوں کو کافر، تم نے مکن پور شریف والوں کو کافر، تم نے اجمیر شریف والوں کو رافضی کا ٹھپا لگا کر ان کو سنیت سے، ایمان سے خارج، آپ کر رہے ہیں یہ کام۔ اجی اور تو اور کچوچا شریف، سیدھے سادھے لوگ بیچارے نہ کسی کے پنگے میں پڑے، نہ کسی کے جھگڑے میں پڑے، جھگڑے سے تو بہت ہی دور رہتے، اپنے کام سے کام رکھتے، ان کے خلاف طوفان بدتمیزی، ایک پر ایک، ایک پر ایک۔ کبھی کیا کہتے ہیں حضور سرکار کلام کی عظمتوں پر، کبھی کسی کی عظمتوں پر، کبھی کسی کی عظمتوں پر۔ یہ دیکھیے ایک لمبی فہرست ہے، یہ حضور شیخ الاسلام کے خلاف، یہ کیسے شیخ الاسلام ہے؟
یہ کیا اہل کے چوچا جاہل اور بریلی شریف کے فیصلے محروم ہو گئے؟ آپ ہی لوگوں کا چھاپا ہوا ہے. اور آگے بڑھ جائیے. حضرت مدنی میاں کو فلمی مولانا، فلمی مفتی. اور آگے بڑھ جائیے. چچوچا مقدسہ کے جعلی سیدوں کا حقیقی نسب نامہ. اور آگے بڑھ جائیے. اہل سنت میں فتنوں کی جڑ مرحوم مختار اشرف کچوچوی حضور سرکار کنا کے لیے کہا گیا. اور آگے بڑھ جائیے. مولوی مظفر حسین کچوچوی مسلمان یا کافر؟ کتنے دکھاؤں؟ فائل بھری پڑی ہے پوری. آپ نے تو ایک طرح ہنٹر سے سب کو آپ نے ہکالنا شروع کر دیا. یہ بھی کافر، وہ بھی کافر. بچے گا کون؟ اکیلے آپ ہی رہ جاؤ گے. پھر تو میرے خیال میں ہندوستان میں 1,00,000 2 لاکھ کی مسلمان بچے گا. پھر تو باقی تو گئے سب 12 کے بھاؤ میں. تو کافر بنانا ہم نے کام نہیں کیا ہے. آپ ہمیں بدنام کر رہے ہیں کہ ہم نے ان کو کافر کہا. ہم نے کسی کو کافر نہیں کہا. میں پھر کہتا ہوں، ہم بریلی کے کسی فرد پر حکم کفر نہیں لگاتے. یہ کام آپ کا ہے. ایک چیز اور دکھا دوں، پھر بتاؤں گا کہ کرتے کیا ہیں ہم. کیونکہ ابھی ہوگا نا یار، کرتے تو ہیں کچھ نہ کچھ. حکم کفر نہیں لگاتے، فتویٰ نہیں دیا کفر کا، مگر کرتے تو ہو کچھ نہ کچھ. کرتے کیا ہیں وہ بتاؤں گا. مگر ایک چیز اور بتا دوں اس سے پہلے. ہم کرتے کیا ہیں وہ بتاؤں گا. اس سے پہلے ایک بات اور بتا دوں. یہ جو کفر بانٹنے کی مینوفیکچرنگ ہے نا، ہمارے یہاں کارخانے میں ایسا ہوتا ہے کبھی کبھی کہ جیسے پالش ہوتی ہے نا، اس پر عدد پر ہم لوگ پالش کرتے ہیں، اس کو نکھارتے ہیں. ایکسپورٹ آئٹم ہوتی ہے، باہر جاتی ہے. کبھی کبھی باہر کا کام نہیں ہوتا نا، تو کیا ہوتا، بولے چلو بھائی گھر کے جو ہمارے سامان ہے اسی پہ پالش کر لو، گھر کا کام نپٹا لو کچھ. یہ ہوتا ہے. جیسے آدمی کو اگر باہر کا کام نہ ہو، ایک دن چھٹی ملتی ہے سنڈے میں، تو آدمی سوچتا ہے کہ آج آفس نہیں جانا، آج گھر کا کام کر لیتے ہیں. ایسے ہی یہ جو کفر یا فیکٹری ہے نا، انہیں جب کوئی نہیں ملتا ہے نا، بولے کس کو کافر بنائے. کوئی بولے اسے بنا دیا، یہ اسے یہ بنا دیا، بولے یہی بنا دیا. یہ پیلی بھیت والے انہیں بنا دیا، مکان پور انہیں بنا دیا. یہ کون ہے؟ بولے کچوچو والے انہیں بنا رکھا ہے ہم نے. یہ ہے اجمیر والے، ہاں یہ بھی کافر. یار کوئی بچا نہیں. کس کو؟ بولے چلو آپس میں بناتے ہیں ایک دوسرے کو. کوئی نہیں بچا، بولے چلو آپس میں بناتے ہیں. دکھاؤں پوسٹر؟ سب موجود ہے. میں سراپا مخزن راز ہوں، میں رہا ہوں مدت و راز میں. میں نہیں، یہ مصرع میرے والد پڑھتے تھے. یہ سارا انہی کا اثاثہ ہے جمع کیا ہوا. جب بریلی میں آپس میں کفر کا آدان پردان ہوا. یہ سارے پوسٹر موجود ہیں، سب موجود ہیں. ایک سے بڑھ کر ایک موجود ہے، ایک سے ایک شاندار موجود ہے، سب موجود ہے. ہم نہیں کہتے کافر. ہم نہ فاضل بریلوی کو کافر کہتے ہیں، ہم نہ مولانا اختر رضا خان صاحب کو کافر کہتے ہیں، ہم نہ مولانا ریحان رضا خان صاحب کو کافر کہتے ہیں. بلکہ جن لوگوں سے ہمارا علمی اختلاف نہیں ہے، یہ لوگ تو وہ ہیں جن سے ہمارا علمی اختلاف ہے. جن سے ہمارا علمی اختلاف بھی نہیں ہے، ان کا نام ہم ادب سے لیتے ہیں. ہم حجت الاسلام حضرت علامہ حامد رضا خان علیہ الرحمہ کہتے ہیں. ہم میرے والد کہتے تھے. ہم حضرت علامہ نقی علی خان علیہ الرحمہ کہتے ہیں، میرے والد کہتے تھے. جن سے ہمارا کوئی خاندانی جھگڑا کوئی ہے، کوئی زمین جائیداد کا جھگڑا کوئی ہے کہ اس خاندان کا جو بھی ہوگا اس سے جھگڑا ہوگا ہمارا؟ نہیں، کوئی خاندانی جھگڑا نہیں ہے ہمارا. اور نہ کافر بلالے کا.
ہمارا اختلاف جو ہے علمی ہے. اب کیا ہے وہی بتا رہا ہوں میں آپ کو. ہمارا اختلاف کفری نہیں ہے, آپ کی طرف سے کفری ہے. آپ نے ہم لوگوں کو کافر بنایا ہے. آج سے نہیں بنایا, 50 سالوں سے بنا رہے ہو, 50 سالوں سے. پیلی بھیت شریف والوں کو کافر بنا رہے ہو, مکتب شریف والوں کو بنا رہے ہو, اجمیر شریف والوں کو بنا رہے ہو. ہم نے نہیں بنایا. ہمارا کیا اختلاف ہے؟ ہمارا مسائل کا اختلاف ہے. ہاں, ہم مسلک امام اعظم کہتے ہیں. ہم نعرہ مسلک امام اعظم کا نعرہ لگاتے ہیں. اب آپ اس میں کتنی بھی تعویلیں کر لیجیے کہ صاحب یہ مسلک وہی ہے, یہی ہے. بھائی کیوں؟ جب ہے اصلی موجود ہے تو پھر نئے کو لگا کر تعویلیں دینے کی ضرورت ہی کیا ہے؟ اصلی کا لونا نا, کیا پریشانی کی بات. اچھا پھر ہم نے آپ سے کبھی نہیں کہا کہ آپ مسلک اعلی حضرت کا نعرہ نہ لگائیں. بالکل لگائیے, آپ کی مرضی. آزاد دیش میں رہتے ہیں آپ لگائیے, جم کر لگائیے. مگر ہم اگر مسلک امام اعظم کا لگا رہے ہیں تو بھائی ہمیں لگانے بھی تو دیجئے. جس آزاد دیش کے آپ ناگرک ہیں اسی آزاد دیش کے ناگرک ہم بھی تو ہیں. آپ اپنا لگائیے, ہمیں اپنا لگانے دیجئے. اللہ تعالیٰ توفیق دے تو ہمارا والا بھی لگائیے. لیکن ہم سے مطالبہ نہیں صاحب لگاؤ گے جب یہ سننی ہو. یہ کون سا فارمولہ ہے؟ ہمارا اختلاف ہماری طرف سے کفری نہیں ہے, آپ کی طرف سے ہے. آپ نے ہمیں کافر کہا ہے, ہم نے کافر نہیں کہا. چھوڑ دیجیے ساری ویڈیوز, چھوڑ دیجیے ساری آڈیوز. ہم زندہ ہیں, ہم سے ہمارا موقف معلوم کیجئے. جس کا باپ زندہ اسے حرامی کون کا ہے؟ آڈیو میں غلطی ہو سکتی ہے, ویڈیو میں غلطی ہو سکتی ہے, کنٹریبیوٹ ہو سکتا ہے, ایڈیٹنگ ہو سکتی ہے, مکسنگ ہو سکتی ہے, سب کچھ ہو سکتا ہے. کسی کا چہرہ کسی پر لگا کر ہو سکتا ہے, کسی کی آواز بنا کر ہو سکتا ہے. آپ ہم سے آمنے سامنے بات کیجئے نا. ہم کافر نہیں کہتے, جھوٹا ہے, مکار ہے کہ جو کہتا ہے کہ ہم کسی کو کافر کہتے ہیں. ہم نہیں کہتے, ہم نہیں کہتے, آپ کہتے ہو ہمیں. جھگڑا کیا ہے؟ اختلاف کیا ہے؟ علمی ہے. آپ کے یہاں تازیہ بنانا حرام ہے, ہمارے یہاں تازیہ بنانا عبادت ہے. آپ کے یہاں قوالی سننا حرام ہے, ہمارے یہاں قوالی سننا عبادت ہے. دمادم مسقل اندر علی دم دم دے اندر. آپ کے یہاں قبر پر 4 ہاتھ کے فاصلے پر کھڑے ہونا ہے, آپ کے یہاں قبر کو ہاتھ لگانا منع ہے, آپ کے یہاں قبر کو چومنا منع ہے. ہمارے یہاں سب جائز ہے, ہمارے یہاں مستحب ہے. اور ایک آدھ قدم آگے بڑھ جائیے, ہمارے یہاں سنت ہے, قبر کو چومنا سنت ہے. یہ ہمارے یہاں, یہ ہمارے علماء کی تحقیق ہے. ہم آپ کے اوپر کوئی زبردستی نہیں کرتے, آپ اپنے علماء کی تحقیق اپنائیے. مگر بھائی ہمیں اپنے علماء کی تحقیق پر عمل کرنے دیجئے. ہم بھی اسی آزاد دیش کے ہیں. آپ کے یہاں حضرت ابو طالب علیہ السلام کافر ہیں, ہمارے یہاں ایمان والے ہی نہیں, ایمان کے محافظ ہیں. ہمارے یہاں صرف مومن ہی نہیں, ایمان لانے والے کے رکشک ہیں سیدنا حضرت ابو طالب علیہ السلام. آپ کے یہاں سرکار مولائے کائنات شیر خدا مشکل کشا علیہ السلام اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کو برابری پر رکھا جاتا ہے, برابری پر رکھا جاتا ہے. ہم سرکار مولائے کائنات کو آقا مانتے ہیں, امیر معاویہ کو غلام مانتے ہیں. ہم سرکار مولائے کائنات کو حق پر مانتے تھے, مانتے ہیں, مانتے رہیں گے. اینڈیاں رگڑ رگڑ کر بھی مر جاؤ گے
تو ہم حضرت مولا کائنات کو باطل نہیں مانیں گے. آپ کو جو ماننا مانیے, ہم نہیں مانیں گے, احترام کریں گے, لیکن حق پر اپنے مولا علی کو مانیں گے. آپ کے یہاں یزید پلید کافر نہیں ہے, ہمارے یہاں یزید پلید سے بڑا کافر نہیں ہے. آپ کے یہاں تو یزید کافر نہیں ہے, اور ہمارے یہاں اس کے بعد کوئی اس سے بڑا کافر نہیں ہے. آپ کتنا بھی کہہ لیجئے ہم سے کہ صاحب یزید کو مسلمان مانو, مسلمان مانو, ٹکر مار مار کے مر جاؤ گے, ہم نہیں مانیں گے. ہم یزید کو کافر ہی مانیں گے. آپ کی تحقیق یہ ہے کہ اذان ثانی خطبہ مسجد کے باہر ہونی چاہیے دروازے پر. ہماری تحقیق یہ ہے کہ اندر ہونی چاہیے. آپ اپنی تحقیق پر عمل کیجئے, ہمیں ہماری تحقیق پر عمل کرنے دیجئے. یہ آپ بات یہ ہے کہ زبردستی کیوں آپ علمی اختلاف کو کفری اختلاف کیوں بنانے پر تلے ہوئے ہیں؟ کافر کہہ دیا, کافر کہہ دیا, گستاخی کر دی. کیا علمی اختلاف کرنا گستاخی ہے؟ کہ کسی کی علمی تحقیق پر عمل نہ کرنا گستاخی ہے؟ اگر گستاخی ہے تو گستاخی تو ہمیشہ سے ہوتی چلی آ رہی ہے. ایک طرف مرکز کا فیصلہ ہے کہ لاؤڈ اسپیکر